سامنے جاتے ہیں بندے پتہ کی آتے ہیں بندے آتے ہیں جو ہوئے کتاب ختم ہونی ہے علامہ صاحب سارا سیر چڑھنا ہے یہ بالکل معاملہ ہوئی جہاں ذکر کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ خوش ہو کے کرنا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کہ مولا ہے سارا ذکر کرنا جہاں اسی حضور کا ذکر کر رہے ہیں آپ کٹھے ہوگی کوشش کر رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب کی نفل سجائیے کہ حضور کی آمد کی خوشی کر رہے ہیں مولا کریم کے ساری نفل اللہ کی بارگاہ میں حضور قبول فرما حدیث گرامی میں اپنی گفتگو شروع کرنے سے پہلے چند نہ کرنا کیونکہ یہ بڑا عجیب اور فتنے آ رہا ہے ہر پاس فتنے چل رہے ہیں اور آپ پتہ ہے اکثر سوشل میڈیا پہ جو ہے جان ہے کہ بالخصوص جو قادیانی فتنہ ہے نا وہ بہت زیادہ سر اٹھا ہے اور قادیانی ہوں نے کہ بالکل اگر انہوں نے اوپر دے گا کوئی شک کرے گا نا کہ یہ بندہ ہو سکتا ہے کافر ہوئے یا نہ ہوئے کہ قادیانی اگر سامنے موجود ہوئے کافر ہونے کے قدر سے بندہ شک کرے گا یہ مسئلہ بہت ذہن میں فٹ کر لو وہ بندہ فٹ جائے گا اسلام کو مانگ دو جنا قادیانی نظریے اوپر دے شک کرے گا ایسا بہترین تجاب اور کافر جنا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا منکر بالکل دائرہ اسلام کو خارج ہے یہ کچھ کوئی بھی رائے نہیں یا کوئی ایک گنجائش نہیں مولوی جی بالکل دیکھتے نا جی وہ بھی کلمہ پڑھ دینا دیگر کے بالکل بالکل گنجائش نہیں اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کیا وہ بالکل ذہن میں فٹ کر لو وہ بندہ دائرہ اسلام کو خارج ہے لیکن ایک شاعر نے بڑا سونا شعر لکھا کہ اے مسلمان جب تو کسی مرضی سے ملتا ہے ان پر خطرہ میں دل مصطفیٰ دکھتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل گنبد خطرہ شریف کے وجہ دکھتا ہے کیوں کہ آخر کا حضور کا غلام آتے جا کے ملتا حضور کا دشمن نہ رکھا اس پر بالکل اپنے عقیدے اپنے ایمان پختہ کرو اللہ کے لیے سارے ایمانوں کو پختہ فرمائے حدیث نگرامی اللہ کو عزت دی جا رہا ہے بے مثل بے مثال کتاب قرآن مجید فرقان حمید قرآن رشید کا ایک آیات کریمہ
ذکر کرتے نہ تھے میرے کریم آقا علیہ السلام آپ نے حجرے میں اتنے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرے کا پردہ ہٹایا حضور چلتے چلتے صحابہ کے دور آگے نا کہتے ہاتھ مار کے میرے کریم آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حضور کھڑے ہو گئے اور جب میرے آقا نے دیکھا نا کہ صحابہ ذکر پہ کرتے ہیں میرے آقا کریم علیہ السلام نے پوچھا کہ اے میرے صحابہ تسی کیا کرتے سو اے میرے صحابہ کیا کر رہے ہو اور حضور کا یہ سوال کرنا کیا میرے صحابہ تسی کیا کر رہے ہو اس چیز سے بالکل نہیں دلالت کرتا کہ میرے کریم آقا علیہ السلام اس بارے علم نہیں سی یا حضور جان نہیں سن سیدنا نگرامی میرا خود اس چیز کا ایمان ہے کہ اس ٹائم ساڈے سینہ دے وچ میرے خیال نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گنبد خضرا شریف تے بیٹھے میرے کریم آقا علیہ السلام سارے دل دے وچ جو خیال گزرنے نے حضور اس چیز کو نشان دے کہ میرے غلاماں دے دل وچ کی خیال آ رہا میرے غلاماں دے دل وچ کی خیال آ رہا حضور اس چیز کی خبر نہیں بے خبر نہیں میرے آقا کریم علیہ السلام اس چیز کی خبر نہیں کہ میرے غلام کی سوچ رہے ہیں میرے کریم آقا علیہ السلام صحابہ کے دور آگے کھڑے ہو گئے میرے آقا کا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ ہونا آپ میں آ جاؤ تسی کیا کر رہے ہو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ کے حبیب اسی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اسی اللہ کا اسی اللہ کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنیا نا کہ صحابہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں میرے کریم آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ اور کی کر رہے ہو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ کے حبیب اللہ رب العزت نے جنیا سانو نعمت عطا فرمائیاں نے نا نعمت جڑیاں عطا فرمائیاں نے یا رسول اللہ انہاں دے وچوں سب تو وڈی جڑی نعمت ہے یا رسول اللہ اسی اس نعمت دا تذکرہ کر رہے ہیں میرے آقا نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ یہ ارشاد میں جڑی نعمت ہے کیڑی نعمت ہے جڑا تسی تذکرہ کر رہے ہو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونا سوال کیتا ہے تے پھر مہربانی فرماؤ چھو میرے آقا نے ارشاد فرمایا صحابہ دسو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونا اسی کائنات میں ساری نعمتیں چھڈ کے اللہ رب العزت نے جڑی تہاڈی صورت ہے سانو سب کو بڑی نعمت عطا فرمائی ہے اے اللہ حبیب اسی صرف تہاڈے ہی تذکرہ کر رہے ہیں یا رسول اللہ اسی ہور صحیح کر نہیں یا رسول اللہ اسی بات کے تہاڈے ہی ذکر کر رہے ہیں سبحان اللہ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونا اسی تہاڈا ذکر کر رہے ہیں اور اسی دا ذکر کر رہے ہیں حضور کا ذکر کر رہے ہیں کہ کیا صحابہ نے سنت کریا تے نہ کریا صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اسی تہاڈا ذکر کر رہے ہیں اور اسی بھی کہتے ہیں حضور کا ذکر کر رہے ہیں تسی تے سن دیو پتہ چل رہا کہ اسی کوئی شرک نہیں کرتے نہ کوئی اسی بدعت سے کرنے ہیں بلکہ اسی حضور کے صحابہ کی سنت تے عمل کرتے ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے پاک صحابہ کی سنت تے عمل کرتے ہیں جیسی مدینے کے تاجدار کا ذکر کرتے ہیں مدینہ میں نگرامی نام میں چند لمحات لیتے اپنی گفتگو انشاءاللہ مکمل کر دیا گا میرے پاک نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی کیونکہ ولادت پاک نہیں کر پڑی میری ماتا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک والدہ حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جب میرے لال جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال مبارک ہے آپ فرماتے ہیں جب میرے وطن دے وچ آیا نا آپ فرماتے ہیں میرے حالات چینج ہو گئے میرے سارے معاملات چینج ہو گئے ہیں آپ فرماتے ہیں اس طرح کہ میں جب بھی جاگنیاں جب بھی تیار ہوئیاں آپ فرماتے ہیں شاید تک ہر ویلے میرے کو میٹھی میٹھی سونی سونی خوشبو
پریشان
کعبے کا کعبہ جڑا ہے جو میرے آقا اللہ حضرت امام اہل سنت مجددین ملت فرماتے ہیں حاجی آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو حاجی آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو غور سے سنتے رہنا کعبے سے آتی ہے یہ صدا اور میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو آپ فرماتے ہیں کعبے کے وچوں آواز آئی بابا سجدہ کیا کرتا ہے فرماتے ہیں کعبے کے وچوں آواز آئی کہ اس کعبے کا کعبہ عبد المطلب تھوڑے گھر تشریف لے آئے اور سوچتے ہیں کہ تیرے گھر کا تشریف لے آئے اس کعبے کا کعبہ میرے آن دیے کعبہ کو خوشیاں پیا کرتا ہے اور میرا وجدان جو میری محبت ہے گھر کہہ دیے کہ کعبہ بھی آپ مانگو کا تو فضل ہے بولو اور کیا چاہیے فضل اس کے باوجود میں کوئی دوسری لینا
آپ فرمایا میں جلدی جلدی جب اس کے کعبہ روڈ پہنچے جتنے میرا خاوند بھی موجود ہے سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ فرمایا میرے کو خیال آیا کیا حلیمہ پھر پتہ نہیں موقع ملے کہ نہ ملے پھر پتہ نہیں اس وقت ساتھ دے کہ نہ دے سارا کعبہ سامنے موجود ہے اے حلیمہ جاتی جانے والے سارے کعبے دے وچ جڑا حجر اسود ہے وہ کو سارے دی جاتی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے شوہر کے حوالے کیا کہ تم یہاں حضور کو کھڑو کہ میں حضر اسود کو سے لے آؤں آپ فرمایا میں ہوں دربار میں کہ میں حضر اسود کو سے لے آؤں آپ فرمایا حضر اسود سارے کعبے تو نہیں کرتے حضور کو لب چمکارے پیار آپ فرمایا نے حضر اسود مذہب انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لمحہ مبارک کیا چکا ہے آپ فرمایا نے کچھ لمحات گزرے ایک وقت گیا آپ فرمایا نے ماما انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گوڑ دے گیا آپ فرمایا نے اپنی بچی رہتے اپنی اٹھنی رہتے سوار ہوتے واپس آ رہا آپ فرمایا نے وہ گیا جڑیاں میرے رستے دے واپس جاگیاں گئیاں نے آپ فرمایا نے میں جب پیچھے آ کے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آیا آپ فرمایا نے حضور دی برکت دے نال میری نیکی کمزور نہیں ہوئی اللہ رب العزت نے اتنی حفاظت عطا فرما دیتی کہ باقی ڈاکیاں نے پیچھے چھڑ کے میری دادا کی سب دعا کے نکل گئی حضور کی برکت کے نال میری ڈاکی سب دعا کے نکل گئی آپ فرمایا نے اپنے گھر
جب لگا حضور علیہ وسلم کرنا آپ نے فرمایا دسو جب لگا بھی فلاں بتا ہوا نا اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا آپ نے فرمایا پھر وہ کہنے لگا جی وہ بندہ کہتا ہے کہ اگر تسی میں موقع دیو آج میرے کو اس کی دلیل بنو تو میں ثابت کروں گا کہ میں نبی ہوں حضور یہ پوچھنا چاہتا کیا اسی ہوتے کو جانے دلیل بنی ہے آپ نے فرمایا کہ جب تسی دلیل بنو گے تسی کافر ہو جاؤ انہیں یعنی اصول اور طریقہ اور قانون دے کہ اگر مثال کے طور پہ کوئی بندہ عالم دین ہوتا دعویٰ کرتا ہے تو وہ بندہ دلیل بنی آنی کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا کوئی حدیث سنا تاکہ سب کو پتہ چلے کہ وہ عالم دین ہے اگر کوئی کسی قسم کا دعویٰ کرتا ہے طریقہ کرتے ہوئے بندہ وہ دلیل مانگے لیکن امام اعظم پاک فرماتے ہیں اگر تو اس نے کوئی دلیل مانگی نبوت دی تو تو دعویٰ اسلام کو خارج ہو جائے گا بندہ کرنا حضور کو کیوں طریقہ دے کسی جا کے دلیل مانگی ہے آپ نے فرمایا جب وہ دلیل مانگے گا نا تو شاہ صاحب آپ نے فرمایا عمر صاحب آپ نے فرمایا کہ جب وہ دلیل مانگے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا کہ آنا خاتم النبیین لا نبی بعدی وہ جب بھی انکار کر دے تیرا حضور کے اس فرمان پہ یقین نہیں ہوگا جب تو حضور کے فرمان کا انکار کر دے گا تو تیرا ایمان چلا جائے گا آپ نے فرمایا بس یہ نبوت کا دعویٰ کرے فرمایا وہ تو اللہ کا ہو کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور دا نور تمام نبیوں کو پہلا تھا اور حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سب نبیوں کو آخر جائے نے اور حضور کے بعد نبوت ختم ہو گئی ہے نبوت کا سانچہ اللہ رب العزت کو توڑ دیتا ہے کیونکہ میرے پاک نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے غلاموں اگر میرے کے بعد کوئی نبی ہوتا تو فرمایا کہ میرا عمر ہوتا اگر عمر جناب عمر پاک نبی نہیں بنے تو پھر اس کا مطلب ہے حضور کے بعد نبوت ختم ہو گئی ہے اس واسطے عزیزان اکرام کیونکہ مسائل عرب کی یہ عجیب و غریب اور فتنے آتا رہے اس واسطے اپنا ایمان جو ہے بچاؤ انہوں محفوظ رکھو کسے بندش کے نال کسے کامے دھنگے کے نال کوئی بلکہ لین دے کوئی معاملات اس طرح کے نال کو کیونکہ اگر اس طرح کے معاملات بنے تو سارے خود کے ایمان خطرے کے پہ جان گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کار میدان معاشر کے وچ اسی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ اسی بھی تہاڈے غلام ہاں میرے آقا نے سوال